السلام علیکم، ویلکم ٹو دس چینل. آئی ایم صوبیہ نذیر. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے قرآن اسٹڈی سے ریلیٹڈ جو ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا ہسٹری آف قرآن، اس پہ ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے شارٹلی ڈسکشن کی تھی. انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم جو ہے نا وہ قرآن مجید کو کیسے جو ہے وہ کمپائل کیا گیا، وٹ ور دا اسٹریٹجیز دے اڈاپٹیڈ، اینڈ کیا وہ کون ایراز کون کون سے تھے اور کیسے جو ہے نا وہ قرآن مجید ہم تک پہنچا، وہ ہم اس ویڈیو میں جو ہے نا لیکچر میں دیکھیں گے. لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو. Bismillahirrahmanirrahim. Introduction to Quranic study is the topic and history of Quran we are discussing. The first one is compilation of divine revelation. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے حوالے سے ہے. دیر آر 3 مین ایراز. دا فرسٹ ون از دا لائف آف دا ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں جو ہے وہ کیا طریقہ اپنایا گیا تھا قرآن مجید کو. جیسے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے وہی نازل ہوئی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو بتایا، پھر ورقہ بن نوفل جو ہے نا وہ ویریفائی کر دیا تھا. اس چیز کو آپ کو پروفٹ ہوڈ جو ہے نا وہ یعنی کہ نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے. اس لیکچر میں جو ہے نا ہم دیکھیں گے کہ کیسے کمپائل کیا گیا تھا قرآن مجید کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کیا پراپر جو ہے نا وہ میتھڈز اڈاپٹ کیے گئے تھے. فرسٹ ون از میمورائزڈ بائی دا پروفٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جیسے وہی نازل ہوتی تھی آپ خود اس چیز کو میمورائز کرتے تھے، خود یاد کرتے تھے، حفظ کرتے تھے. اورل ٹرانسمیشن آف ریولیوشن واز بیسڈ آن حفظ، یعنی کہ جو حفظ کیا جاتا تھا صحابہ کرام جو ہے وہ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حفظ سنتے تھے، اس کو حفظ کرتے تھے اور باقاعدہ جو ہے وہ آپس میں بھی حفظ کر کے ایک دوسرے کو سناتے تھے، کیونکہ یہ جو ہے وہ باقاعدہ فخر کا باعث سمجھا جاتا تھا عربیوں میں کہ ان کا جو ہے نا حافظہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. Some people who learned the Quran Majid, they حفظ the Quran Majid. The Sahabas names are مجاہرین and انصار. اب مہاجرین میں کون لوگ شامل تھے؟ 4 خلفائے راشدین جن میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی ہیں. طلحہ، سعد، ابن مسعود. اور انصار وہ لوگ ہوں گے جو مدینہ میں رہنے والے ہیں. ان میں جو ہے نا وہ یہ نام شامل کر دیے گئے ہیں جو انصاری لوگوں میں شامل تھے. اب مٹیریل کیا یوز کیا گیا تھا؟ مٹیریل یوز فار رائٹنگ. اب دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ ٹائم میں جو ہے وہ ڈفرینٹ مٹیریل ہوتے ہیں جس پر ہم لکھتے ہیں، بٹ ڈیورنگ 17th سینچری دا کنڈیشن ور ناٹ ایز مچ فلیکسیبل ایز گلوبل ایج، یعنی کہ تب جو ہے وہ اس طرح کے مٹیریل نہیں تھے کہ جو ہے نا وہ جس پہ قرآن مجید کو پراپر لکھا جاتا تھا. جو مٹیریل یوز کیا جاتا تھا وہ تھا لیدر، پیس آف اینیمل اسکن، پام لیف اسٹاک، ووڈن وائٹ ٹیبلٹ، پام اسٹیم اور برانچ، کیمل شولڈر بون اسٹون ٹیبلٹس، یعنی کہ کھجور ہیں، پتے ہیں، چھال ہے، پتھر کی سیل ہے. ان چیزوں پر باقاعدہ قرآن مجید پر لکھا جاتا تھا. دا پروفٹ سکرائب یعنی کہ ان کے جو باقاعدہ کاتبین ہیں وہ تقریباً 48 جن میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، زید، ارقم، عبیدہ، خالد اور یہ نام جو ہے نا وہ شامل تھے جو باقاعدہ جو ہے نا وہ کاتبین وحی تھے اور وحی کو لکھنے والے تھے. سیکنڈ ایرا واز بیسڈ آن کلیکشن. سیکنڈ ایرا جو تھا وہ حضرت ابو بکر کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کا تھا جب باقاعدہ آپ کو خلیفہ بنایا گیا تھا. اب پرابلم کیا بنا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا پہلا خلیفہ جو ہے نا وہ اس کا باقاعدہ جو ہے نا انتخاب کر لیا گیا تھا. بٹ دیر ور سم ریزنس بیہائنڈ دس problems Abu Bakr faced, that was the wars of the war of apostasy which was done against the non-prayers of zakat. اب لوگ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کیا کیا تھا کہ کچھ قبیلے جو تھے وہ زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. وہ پرابلم جو ہے نا وہ بنا اور ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ جہاد کیا گیا تھا. ایونٹ آف یمامہ بیٹل جو مین پرابلم بنا تھا کلیکشن کے حوالے سے قرآن مجید وہ یمامہ بیٹل تھی. 17 companions who were حفاظ ور کلڈ، جو 70 کے قریب 70 کے قریب جو حافظ قرآن تھے ان کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی تھی اس جنگ میں. مسلمہ کذاب ہی واز دا پرسن جس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے اگینسٹ باقاعدہ یہ جنگ لڑی گئی تھی اور پھر وہاں پر حافظ قرآن شہید ہو کے. دا ڈیتھ آف سچ اے لارج نمبر آف قرآ پٹ عمر بن خطاب ان اے فلری. اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، انہوں نے ٹینشن میں آ گئے تھے کہ اتنے زیادہ حافظ قرآن شہید ہو گئے ہیں تو اب کیا ہوگا. He went to Abu Bakr, expressed what he had in his mind by saying that more Quran may be killed in the following battles.
This may lead to an avoidable loss of the Quran unless it was compiled in one book. اب حضرت ابو بکر کے پاس وہ باقاعدہ تشریف لے کر گئے ہیں. مشورہ دیا حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو کہ آئندہ اگر اسی طرح حافظ قرآن شہید ہوتے رہیں گے تو پھر پرابلم بنے گا کہ ہم قرآن مجید کو اگلی نسل تک کیسے پہنچائیں گے. اب حضرت ابو بکر جو ہیں وہ کافی زیادہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ بولا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی لائف میں اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کیا تو پھر میں کیسے ایک بک کی فارم میں جو ہے نا وہ اس چیز کو لے کر آ سکتا ہوں. بٹ آفٹر سم ٹائم جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو مان لیا اور حضرت زید بن ثابت کو جو ہے نا باقاعدہ ڈیوٹی اسائن کر دی. اب حضرت زید بن ثابت ہی کیوں, وائی حضرت زید بن ثابت؟ Because Hazrat Zaid was one of the best reciters of the Quran. He became the primary scribe of the Prophet. Zaid witnessed Jibrail's final recitation to the Prophet's final Ramzan. یعنی کہ جب باقاعدہ لاسٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال سے پہلے جو آخری رمضان تھا اس میں جو ہے نا وہ باقاعدہ آپ قرآن مجید سنتے بھی تھے اور حضرت جبرائیل کو سناتے بھی تھے, تو اس کی باقاعدہ حضرت زید نے جو ہے نا وہ گواہی دی تھی. تو یہ کچھ کوالٹیز تھیں حضرت زید بن ثابت کی جس کی وجہ سے ان کو یہ ڈیوٹی جو ہے نا وہ اسائن کی گئی. ورڈس ٹریجڈی ہی اڈاپٹیڈ. اب زید بن ثابت نے کیا کیا, انہوں نے 4 اسٹیپس کو جو ہے نا وہ فالو کیا. فرسٹ, ہی ویریفائڈ دا ورڈس ود ہز اون میموری. سب سے پہلے وہ خود اس کو ریوائز کرتے تھے, لرن کرتے تھے اور چیک کرتے تھے کیا مجھے یاد ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ who was a حافظ was also in charge of the project and he verified it too. پہلے حضرت زید بن ثابت جو ہے وہ خود میمورائز کرتے تھے اس چیز کو, ویریفیکیشن کرتے تھے اس چیز کی. سیکنڈ جو حضرت عمر تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ بھی اس ڈیوٹی میں جو ہے نا وہ پروجیکٹ میں شامل تھے, وہ بھی اس چیز کو ویریفائی کرتے تھے. دین بفور دا ورڈس could be accepted the two reliable witness had to testify that it was written in the presence of the Muhammad peace be upon him. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ موجودگی میں باقاعدہ اس چیز کو لکھا گیا تھا, اس چیز پر 2 لوگوں کی گواہی ہوتی تھی. اینڈ آفٹر دیٹ ریٹن verses were collected with the collection of different companions. یعنی کہ ان 4 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ ایک بک کی فارم میں قرآن مجید کو لایا گیا. 3rd نمبر پر آ جاتا ہے the era of حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. there were 7 different ways to recite the Quran. 7 جو ہے وہ لینگویجز تھیں جس پر جو ہے نا وہ لہجے تھے جس پر قرآن مجید کو باقاعدہ لوگ پڑھتے تھے. اینڈ ڈفرینٹ کمپینین ہے لرن اٹ فرام دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان ڈفرینٹ ریسیٹلس. اب کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈفرینٹ لوگ جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھتے تھے. 7 لینگویجز تھی. پیپل تھا دیٹ اونلی دیئر وے آف ریسائٹنگ واز کریکٹ اینڈ اسٹارٹیڈ ڈسپیوٹنگ ود ادر پیپل. اب اسی بات پر انہوں نے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا باقی لوگوں کے ساتھ. تو پھر پرابلم بن گیا تھا کہ اسی طرح فتنہ فساد بڑھے گا, قتل و غارت ہوگی اور پھر لوگ جو ہے نا وہ اسی طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کا قتل کرنا شروع کریں گے. ہی borrowed the first copy of the Holy Quran from حضرت حفصہ. اب ہوا کیا تھا کہ جب حضرت ابو بکر کا عہد چل رہا تھا تو وہ جو کاپی تھی ایک بک کی فارم میں وہ حضرت عمر نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو دے دی تھی. اس کے بعد ہوا کیا کہ جب حضرت عثمان کا ٹائم پیریڈ آیا تو انہوں نے جب وہ خلیفہ منتخب ہوئے تیسرے تو انہوں نے وہ حضرت حفصہ سے باقاعدہ وہ کاپی لی. گروپ آف 4 کمپینینس. اب 4 لوگوں کو جو ہے انہوں نے وہ باقاعدہ ڈیوٹی اسائن کی تھی جن میں حضرت زید بن ثابت, عبداللہ بن زبیر, سعید بن الاس اور عبد الرحمن. ان 4 لوگوں کو جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک ڈیوٹی اسائن کی دی تھی فار میکنگ ٹرانسکرپٹس آف دا اوریجنل کاپی اینڈ ٹو پٹ دا سوراس ان سیکوینس. انہوں نے کیا کرنا ہے, اوریجنل کاپی سے اس کو جو ہے نا وہ اوریجنل سے جو ہے نا وہ کاپی کرنا ہے اسی سیکوینس اوریجنل سیکوینس کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ ایک قرات کی شکل میں لے کر آنا ہے. اینڈ آل ادر ٹرانسکرپٹس ور برنڈ سو دیٹ آل دا کاپیز آف دا قرآن بیکیم یونیفارم ان اسکرپٹ اینڈ دا سیکوینس آف سورہ. All copies of the Quran available today in the world are exactly identical to the Usmani's versions, which was completed less than 20 years after the death of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ہوا کیا تھا, لوگوں کا آپس میں جو ہے وہ لہجوں کا پرابلم بنا.
حضرت عثمان نے حضرت حفصہ سے وہ صحیفہ منگوایا، اس کے بعد 4 لوگوں کو ڈیوٹیز اسائن کی، اس کے بعد جو ہے باقاعدہ مختلف علاقوں میں ان کو بھیج دیا گیا، اور یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیتھ سے وفات سے تقریباً 20 سال بعد ہوا. اسی بیس پہ جو ہے نا وہ ٹائٹل دیا گیا تھا حضرت عثمان کو جامع القرآن کا. دس از دا ہسٹری آف دا قرآن. آئی ہوپ آپ کی جو لیکچرس ہیں، جو اسٹڈیز ہیں، ان میں کافی ہیلپ فل ہوگی. اف یو ہیو اینی کنفیوژن ریلیٹڈ ٹو یور ٹاپک پلیز کمنٹ می ان دس ویڈیو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.